صحیح بخاری، مستدرک حاکم اور ابن ماجہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، جب آپ 3000 افراد مشتمل پر ایک عظیم لشکر لے کر جنگ کرنے قیصر روم کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ سن 9 ہجری ہے، رجب کا مہینہ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ اپنی فوج کو لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے ہیں۔ جہاں جنگ کرنی تھی اس جگہ کا نام تبوک ہے۔ تبوک کے مقام پر 40 دن تک مسلسل وہاں رہے مسلمان، لیکن لڑائی نہیں ہوئی تھی، جنگ نہیں ہوئی تھی، جہاد نہیں ہوا تھا۔ بغیر لڑائی کے، بغیر جہاد کے فتح ہو گیا۔ غزوہ تبوک مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، فتح ہو گیا۔ فتح ہونے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہی ہیں، راستے میں آپ نے صحابہ کرام کو 6 باتوں کا ذکر فرمایا۔ کہا کہ میری صحابہ کی جماعت، علامات قیامات میں سے آپ ان 6 باتوں کو یاد کر لیں، ان کو آپ حفظ کر لیں۔ صرف آپ نے بتایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ ان 6 باتوں کو آپ یاد کر لیں، ان کو آپ حفظ کر لیں۔ یہ 6 باتیں آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں، نشانیوں میں سے ہیں۔ آپ نے پھر ان 6 باتوں کا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان علامات میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میرا فوت ہو جانا، میں فوت ہو جاؤں گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگوں کی اموات ہوگی، کثرت کے ساتھ لوگ فوت ہوں گے۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مال کی فراوانی ہوگی، مال کثیر تعداد میں لوگوں کے پاس موجود ہوگا۔ پھر آپ نے کچھ اور وضاحت فرمائی، ڈیفائن کیا اس بات کو۔ آپ کیا فرماتی ہیں کہ مال اتنا زیادہ ہوگا کہ ایک بندے کو 100 دینار دیے جائیں گے، پھر بھی وہ بندہ ناراض ہوگا، یعنی اتنا زیادہ مال ہوگا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، 100 دینار بندے کو ایک ٹائم پہ دیے جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ ناراض ہوگا، مجھے اور مال دے، کم ہے یہ بات۔ 4 باتیں۔ 5ویں بات آپ نے فرمایا کہ فتنہ اتنا عام ہو جائے گا، فتنہ اتنا ہوگا، زمین کے اندر فتنہ ہی فتنہ ہوگا، کسی عربی کا گھر فتنے سے محفوظ نہیں ہوگا، یعنی اتنا زیادہ فتنہ ہوگا۔ 5 باتیں۔ چھٹی اور آخری بات یہ ہے جو لمبی اور بڑی اور ہمارے موضوع کے ساتھ منسلک بھی ہے۔ فرمایا کہ تمہاری روم کے ساتھ صلح ہو جائے گی، جس کے ساتھ آج ہم جنگ کرنے گئے ہیں، انہی کے ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، روم کے ساتھ تمہاری صلح ہو جائے گی، تمہارا معاہدہ ہو جائے گا۔ پھر یہ روم کے لوگ اس معاہدے کی غداری کریں گے، تمہارے ساتھ وہ دھوکہ کریں گے، غداری کریں گے۔ غداری کیسے کریں گے؟ 80 جھنڈے نکالیں گے، اس 80 جھنڈوں کے نیچے فوج جمع کر کے وہ آئیں گے، ہر ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، وہ فوج کو لے کے آئے گی اور تمہارے ساتھ وہ جہاد کریں گے،
تمہارے ساتھ وہ غداری، تمہارے ساتھ جب معاہدہ ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی، اس کے بعد پھر وہ غداری کریں گے۔ اور آج اگر ہم سروے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، روم اس وقت کی سپر پاور، یعنی کیسر روم سپر پاور اس وقت کی تھی، اور آج کی سپر پاور امریکہ اور روس ہے۔ اسی ہی جگہ پہ وہ روم تھی۔ اگر اشارات اور تاریخ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اسی ہی کی طرف ملتے ہیں۔ جیسے کہ آج معاہدہ بھی ہو چکا ہے، صلح بھی ہو چکی ہے، رضامندی بھی ہے ہر ایک معاملے سے، لیکن پھر بھی وہ ساری جنگیں، وہ علامات، وہ چیزیں، وہ ساری کیسے پوری ہو رہی ہے؟ آپ میڈیا کا دور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ پھر دوسری حدیث کی طرف آپ دوسری حدیث کو آپ یاد رکھیں۔ یہ حدیث مستدرک کے حاکم کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس، مسجد اقصی، کفار غیر مسلم اس کے خلاف سازش کریں گے، اتنا سازش کریں گے، اتنا سازش کریں گے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن مسلمان بیت المقدس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، جتنا وہ محبت کر سکتے ہیں وہ اظہار کریں گے، لیکن یہاں پر جب کفار غیر مسلم دشمن بیت المقدس کے متعلق سازش کر رہا ہوگا، مسلمان محبت کا اظہار کر رہے ہوں گے، اس ٹائم پہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے مسلمان بے بس ہوں گے، اتنا زیادہ بے بس ہوں گے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اپنے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی چاہت اور اپنے اوقات، اپنے مال کے مطابق وہ محبت کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ آپ نے پھر آگے بھی فرمایا کہ کسی کے پاس زمین کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا بھی ہوگا تو اس ٹکڑے سے بھی اگر اس کو بیت المقدس نظر آ رہا ہوگا تو اس کو وہ اتنا زیادہ اس کے نزدیک وہ ٹکڑا محبوب ہوگا، کیونکہ یہاں سے بیت المقدس ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات سلسلہ صحیحہ کے اندر موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا کہ دجال کا فتنہ بڑا ہی فتنہ ہوگا، میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ جب دجال آئے گا زمین کے اوپر، وہ 40 دن تک حکومت کرے گا، وہ رہے گا 40 دن تک زمین کے اندر، وہ رہے گا زمین کے اوپر رہے گا، لیکن وہ دجال 4 مقامات پر وہ داخل نہیں ہوگا، 4 جگہ پر وہ نہیں پہنچ پائے گا، کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ 4 مقامات پر نہیں جا سکے گا۔ وہ 4 مقامات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، چوتھا مقام کوہ طور پر جہاں موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس گئے تھے۔ ان 4 مقامات پر دجال چاہ کے بھی، کوشش کر کے بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ 3 حدیثیں، 3 باتیں۔ چوتھی بات، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، نظر آتی ہے یہ بات کہ پچھلے 73 سالوں سے یہودی غیر مسلم فلسطینوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ظلم کی بربریت ڈال رہے ہیں، ظلم کا شکار بنا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ پچھلے 73 سالوں سے یہ بات کم ہے، اگر اس سے بھی زیادہ میں بات کہہ دوں، اس سے آگے کی بات کہہ دوں، اس کے اندر پھر بھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ کب سے ظلم کر رہے ہیں، یہ کب سے ظلم کر رہے ہیں۔ یوشع بن نون علیہ السلام سے یہ یہود و نصارہ اس وقت سے یہ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان 4 باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے جو ابھی پڑھ رہا ہوں، ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی یہ جو باتیں اور جو حدیث آپ کے سامنے جو واقعہ ہے،
صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر، منہاج السنہ کے اندر، ان 4 معتبر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے یوشع بن نون علیہ السلام کا۔ یہ آج سے ظلم نہیں، پچھلے 73 سالوں سے نہیں، اس سے آگے یوشع بن نون علیہ السلام سے یہ یہود و نصارہ اس وقت سے، یہ یہودی اس وقت سے مسلمانوں کے ساتھ یہ جہاد اور ظلم کر رہے ہیں۔ کیسے؟ آپ سمجھیے اس بات کو اور دل کے اندر اس کو جگہ دیجئے، کتنا اہم بات ہے بیت المقدس کے اوپر آج یہود و نصارہ نے کس وقت مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم زیادتی کا شکار بنا رہی ہیں، اور یہ کب سے بنا رہی ہیں، کیوں بنا رہی ہیں، وجہ کیا ہے، آج یہ ساری باتیں آپ کے پاس یہ آیا ہوں گی۔ پہلی بات، جب موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے فرعون اور آل فرعون سے نجات ملے، یہ پانی کراس کر کے اس طرف آئے ہیں، جیسے ہی ان کو نجات ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نجات ملنے کے بعد اپنے قوم والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں، کہتے ہیں قوم کے لوگوں، یا قوم الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس ارض مقدس میں، اس فلسطین کی زمین پہ آپ داخل ہو جائیں، امن و امان کے ساتھ آپ داخل ہو جائیں، اس جگہ کے اندر آپ داخل ہو جائیں، پیچھے آپ کے اوپر کوئی بھی ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں ہوگا، آپ اس میں داخل ہو جائیں، اور آپ پیٹ پھیرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اگر آپ نے پیٹ پھیر دی تو آپ خسارے کے اندر آپ چلے جائیں گے، اب خسارے میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے یہ خطاب کیا۔ اس سے پہلے یہاں پہ رک کے آپ نقطہ سمجھے، جب موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اس جگہ مقدس میں آپ داخل ہو جائیں، اس مقدس جگہ کے اوپر پہلے ایک قوم حکمرانی کر رہی تھی جس کا نام عمالیقہ ہے۔ عمالیقہ یہ قوم اس عرض مقدس پہ موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئی ہے، یہ قوم پہلے سے زبردست اور طاقتور یہ قوم ہے، یہ فلسطین کے اوپر اور یہ بیت المقدس کے ارد گرد جتنا جگہ ہے یہاں یہ حکومت کر رہی تھی۔ اب بات یہ تھی کہ یہاں داخلے کے لیے اور امن و امان کے لیے، یہاں رہنے کے لیے مسلمانوں کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ضروری تھا کہ عمالیقہ قوم سے جہاد کرتے، انہیں شکست دیتے، انہیں ختم کر دیتے، پھر اس ارض مقدس میں حکومت کرتے، یہاں رہتے۔ اب بات یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ اب جہاد کا ٹائم ہے کہ آپ نے جہاد کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ بنی اسرائیل سے کہہ رہی ہیں کہ عمالیقہ قوم سے جہاد کرنا ہے، بڑی طاقتور اور جنگجو یہ قوم تھی، اس سے جہاد کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب جانے، آپ جاؤ جا کے یہاں جہاد کرو، ان کو آپ شکست دو اور ہمیں بلاؤ، ہم آ جائیں یہاں اس عرض مقدس میں رہے، ہم جہاد کرنے نہیں جا رہے تھے۔ یہاں پہ رک کے آپ نقطہ سمجھے، موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم بنی اسرائیل اللہ رب العالمین کی یہ لاڈلی قوم بھی ہے، بڑی ہی لاڈلی قوم، جو کچھ یہ زمین پہ کہتی تھی اللہ رب العالمین ویسے ہی کر دیتے تھے، اتنا لاڈلی اور محبت کرنے والی یہ قوم تھی۔ اب اس کو اللہ رب العالمین پر، موسیٰ علیہ السلام پر اس انداز میں یہ فخر ہے کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، وہاں جا کے آپ جہاد کریں اور عمالیقہ قوم کو آپ شکست دیں، پھر ہمیں بلانا، ہم آ جائیں گے، امن و امان کے ساتھ ہم رہیں گے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی اس بے بسی کا کہ قوم والے تو مان رہے ہیں، جہاد کرنے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہے،
جہاد کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آمادہ ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ میں مالک نہیں ہوں سوائے اپنے نفس کا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام، ہم دونوں تیار ہیں، میں اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہم دونوں تیار ہیں جہاد کرنے کے لیے، لیکن قوم والے یہ نہیں مان رہے، یہ نہیں جا رہے، آپ ایسا کریں ہمارے اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا کر دے، یعنی فرق پیدا کر دے، ہمیں ان سے جدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ رب العالمین نے پھر ان کو سزا دی، قال انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ رب العالمین نے بطور سزا کے انہیں کہا کہ بنی اسرائیل 40 سال تک ارض مقدس فلسطین بیت المقدس میں یہ داخل نہیں ہو سکتی، 40 سال تک یہ بیت المقدس میں داخل نہیں ہوگی، سزا دے دی ہے، اور بنی اسرائیل کی قوم یہ زندگی بسر کر رہی ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے۔ لیکن یہاں پہ ایک نکتہ سنیں، نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے انعامات سے پھر بھی نوازا ہے، من سلوا پھر بھی ان کے پاس آ رہا ہے، اور پتھر سے یہ چشمے بھی جاری ہو رہی ہیں، بادل کے ساتھ ان کے اوپر سایہ پھر بھی جاری اور ساری ہے، اللہ رب العالمین نے کھلا بھی رہی ہے، پلا بھی رہی ہے، اور سایہ بھی ان کے اوپر مہیا کر دیا گیا، لیکن نافرمانی کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے انعامات کو بند نہیں کیا، انعامات کو روکا نہیں ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک نکتہ جو معاشرے کے اندر ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادات کو ترک کر دیتے ہیں، عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے نافرمانی کرنے میں، پورا دن صرف ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، صحت مند بھی ہے، تندرست بھی ہے، کان بھی صحیح کام کر رہی ہیں، آنکھیں بھی صحیح کام کر رہی ہیں، ناک بھی صحیح کام کر رہا ہے، ہاتھ بھی صحیح کام کر رہی ہیں، جسم کا ہر ایک اعضا صحت مند ہے، تندرست ہے، صحیح کام کر رہا ہے۔ اگر اس انسان کا کردار دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے انبار اس کے پاس ہے، گناہوں کے اور غلطیوں کے اس کے پاس انبار ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بھی انعامات کو نہیں روکا، کھانا بھی دے رہے ہیں، سانس بھی آ رہا ہے، سب کچھ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے اوپر یہ انعام ہے۔ اگر بندے کو یہ سمجھ آ جائے، یہی بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تھا، نافرمانی کی اللہ رب العالمین کی، وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے انعامات کو روکا نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے رزق کی چابیاں اور رزق کی کنجیاں اور رزق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ بند کر دے، جسے چاہے اسے فراوانی کے ساتھ عطا کر دے، جسے چاہے اسے کثرت کے ساتھ دے دے۔ آپ معاشرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس رزق کی اتنا فراوانی ہے، انہوں نے جانور پال رکھے ہیں جو کہ جانوروں کے آگے اتنا اچھے اور چیزیں اور ڈشیں اور کھانے ان کے آگے مہیا کی جاتی ہے، رکھی جاتی ہیں، ساتھ کا ہمسایہ ہے، انسان ہے اور مسلمان ہے، ہم مذہب ہے، سب کچھ ہے، اگر یہ بھی کہہ دیا جائے مبالغہ نہیں ہے، رشتہ دار بھی ہے، خونی رشتہ دار بھی ہے، لیکن کھانے کو ترس رہا ہے، اس کے بچے بھی کھانے کو ترس رہی ہیں، عام کھانے کو ترس رہی ہیں، اچھی ڈشیں تو جہاں کہیں رہی، اچھے کھانے کو اور عام کھانے کو یہ ترس رہی ہیں، لیکن اس انسان کے جانوروں کے آگے کئی کھانے پڑے ہوئے ہیں اور ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین جسے چاہے رزق کی فراوانی دے دے، جسے چاہے اس کا رزق تنگ کر دے، اسے روک دے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کسی بندے کے ہاتھ میں بندے کا رزق ہے ہی نہیں ہے، رزق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر رزق مانگنا ہے اور رزق کی تلاش ہے، اسی کے در کے آگے سوال ہی ہو اور اس سے مانگے، اللہ رب العالمین رزق دے۔ بندوں کے آگے مانگنے سے بہتر ہے کہ اس کے در کے اوپر انسان سر جھکائے، اس کو آواز لگائے، وہ ضرور رزق دے گا۔ نہ فرمانی کرنے والے کو وہ رزق دے رہا ہے، فرما بردار کو کیوں نہیں رزق دے گا؟ ضرور دے گا، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس رزق کیوں کم آتا ہے؟ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا،
مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، مانگنے کے اصول نہیں ہے، مانگنے کی چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس، کیسے ہم اللہ رب العالمین سے مانگے؟ اور اتنا گناہوں کے انبار ہے پھر بھی اللہ رب العالمین سے کیسے سوال کرے؟ یہ ساری باتیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اپنی بات کی طرف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی ہی اثنا میں، اسی ہی وقت میں جب بنی اسرائیل کو سزا ملی کہ 40 سال تک اب ارض مقدس بیت المقدس میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، اسی ہی اثنا میں ابھی یہ قوم سزا ہی بھگت رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ابھی بنی اسرائیل کی قوم سزا میں ہی ہے، دونوں اللہ رب العالمین کے یہ نبی اور دونوں بھائی فوت ہو گئے۔ اب یہ قوم ہے، اس قوم کے پاس اللہ رب العالمین نے پھر ان کی رہنمائی کے لیے ایک اور نبی بھیجا جن کا نام یوشع بن نون علیہ السلام ہے، جن کا شروع میں نے ذکر کیا ہے۔ آج سے یہ فلسطین کے اوپر مسلمانوں پہ ظلم نہیں، یوشع بن نون علیہ السلام سے یہ ظلم کر رہے ہیں، اپنی بات کی طرف آ رہے ہیں۔ یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کے بھیجا ہے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے یوشع بن نون علیہ السلام ہے۔ ان کو سب سے پہلے جہاد کے لیے آمادہ کیا، کہا کہ ارض مقدس کے اوپر آپ نے رہنا ہے، اس فلسطین کے زمین کے اوپر آپ نے رہنا ہے تو آپ کو اعمال کیا قوم سے جہاد کرنا پڑے گا، یہ بڑی طاقتور قوم ہے، اس کے ساتھ آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، پھر یہ جگہ آپ کو ملے گی۔ قوم کو ایسے ہی آمادہ کر رہے تھے، ایسے ہی ابھار رہے تھے جہاد کے لیے، اور قوم کے لوگ تیار ہو رہے تھے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی جیسے دیکھا یوشع بن نون علیہ السلام نے قوم کے لوگ اب جہاد کے لیے تیار ہو گئے، فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، بنی اسرائیل کے لوگوں، یاد رکھو یہ 3 باتیں میری یاد کر لو، آپ 3 باتیں میری آپ یاد کر لو۔ کون سی 3 باتیں ہیں؟ یوشع بن نون علیہ السلام کہہ رہی ہیں، لوگوں وہ شخص ہمارے ساتھ جہاد کرنے نہیں جائے گا، یہاں سے ہمارے ساتھ جہاد کرنے وہ شخص نہیں جائے گا جس نے ابھی نئی شادی کی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ملا ہے، رات نہیں گزاری، وہ ہمارے ساتھ جہاد کرنے نہیں جائے گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص بھی ہمارے ساتھ جہاد کرنے نہیں جائے گا جس نے اپنے مکان کو تعمیر کیا ہے، تعمیر کرتے کرتے بناتے بناتے چھت پہ پہنچا ہے، ابھی اس نے چھت ڈالی نہیں ہے، چھت ڈالنے والا ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ جہاد کرنے نہیں جائے گا، وہ اپنی چھت کا کام پورا کرے۔ 2، تیسرا اور آخری، وہ شخص بھی ہمارے ساتھ جہاد کرنے نہیں جائے گا جس نے بکریاں خریدی ہے اور ان کی پرورش کی ہے، اب بکریاں اس کنڈیشن میں اور اس صورتحال میں پہنچی ہیں کہ اب وہ بچے جنم دینے والی ہیں، یہ مالک بکریوں کا اب انتظار کر رہا ہے، انتظار میں ہے کہ وہ بکریاں بچے جنم دیں گی، اسی انتظار میں وہ رہے، اپنی بکریوں کے پاس رہے، ہمارے ساتھ وہ جہاد کرنے نہیں جائے گا۔ کتنی 3 چیزیں اور بڑی اہم ہیں، جن کے پاس یہ تینوں نعمتیں موجود ہیں، وہ جان سکتے ہیں اگر گھر بنا رہا ہے تو کتنی مشکل سے وہ گھر بنتا ہے، کتنی مشکل سے اگر انسان ہے تو اس شادی شودا کے اس کنڈیشن کو اور اس لیول کو پہنچنے کے لیے اس معاشرے کو کیسے اس کو کراس کرنا پڑتا ہے، تو وہ ایک شخص ہی جانتا ہے جس کے ساتھ یہ گزر رہا ہے اور جس نے ان مالوں کو، ان جانوروں کو پال کے رکھا ہے، ان کے پاس یہ نعمت موجود ہے تو وہ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ کہا کہ یہ 3 لوگ ہمارے ساتھ جہاد کرنے نہیں جائیں گے، وہ اپنے ان چیزوں کے پاس ہی رہیں گے، ہمارے ساتھ جہاد کرنے نہیں جائیں گے۔ یوشع بن نون علیہ السلام باقی قوم والوں کو لے کے جہاد کرنے چلے گئے، پہنچے ہیں بیت المقدس کے قریب، جیسے ہی بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں سورج غروب ہونے والا تھا، سورج قریب تھا یہ غروب ہو جائے، اتنا ہے
اب جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں، جنگ شروع ہو چکی ہے۔ میدان قتال میں یوشع بن نون علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے جنگ کے لیے اعمال کیا قوم سے جہاد کر رہی ہیں۔ سورج غروب ہونے والا ہے، اگر سورج غروب ہو گیا جہاد بند ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ معاہدہ اور یہ عہد ہو چکا تھا، جیسے ہی سورج غروب ہوگا یہ جہاد بند ہو جائے گا، اندھیرے کے اندر یہ جنگ نہیں ہوگی۔ یوشع بن نون علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بھیجے گئے نبی تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ اب یوشع بن نون علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کیا فرماتے ہیں، انکا ما انت مأمور، اے سورج تو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے معمور کردہ ہے، انا معمور، میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے معمور کردہ ہوں۔ اللہم احسب علینا، اے اللہ اس سورج کو روک لے ہمارے اوپر، اس سورج کے غروب نہ ہونے دے، ان کو روک لے ہمارے اوپر، یہ ایسے ہی روشنی دیتا رہے، یہ غروب نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی ہے، اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیا، سورج کو روک دیا۔ اب یہ سورج کا جو ٹائم تھا وہی ٹائم چل رہا ہے اور یہ جہاد جاری ہے، حتیٰ کہ یہاں تک یہ پہنچے ہیں یوشع بن نون علیہ السلام نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اعمال کیا قوم سے، اس بہادر و جنگجو قوم سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے فتح کر لیا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے قبضے میں بیت المقدس آ گیا ہے۔ بیت المقدس جیسے بنی اسرائیل کے قبضے میں آیا، وہاں مال غنیمت سامنے ہے، لوگوں کو مال غنیمت ملا ہے، جمع پونجی ملی ہے۔ وہاں کا جو اصول اور دستور تھا کہ مال غنیمت کو اب کب کیا جائے، کہاں صرف کیا جائے، مال غنیمت کو جمع کر لیا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد جیسے ہی جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک چٹیل میدان میں رکھ دیا گیا۔ وہاں کا جو اصول تھا چٹیل میدان کے اندر رکھا، آسمان سے آ گئی ہے لیکن اس کو چھوا تو ہے مال غنیمت کو، لیکن اس کو جلایا نہیں ہے۔ جس کو آگ جلا کے چلی جاتی تھی تو سمجھا جاتا تھا ان لوگوں کا جہاد اور مال غنیمت یہ قبول ہے۔ آسمان سے آ گئی ہے لیکن مال غنیمت کو ایسے ٹچ کر کے چلی گئی، اس کو جلایا نہیں ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام فوراً اپنے قوم والوں کی طرف مخاطب ہوئے، کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، بنی اسرائیل کے لوگوں، آگ آئی ہے آسمان سے لیکن اس سامان کو، مال غنیمت کو اس نے جلایا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ قوم والوں میں سے کسی نے خیانت کی ہے، تبھی تو آگ نے ان کو جلایا نہیں ہے، مال غنیمت کو جلایا نہیں ہے۔ اگر جلاتی تو ہمارا قبول ہوتا۔ سمجھ لو آپ کا جہاد قبول نہیں ہے، مال غنیمت کو آگ نے نہیں جلایا ہے۔ یہاں پہ رک کے نکتہ سنیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان خیانت کرنے والا ہے، امانت کی پاسداری کرنے والا نہیں ہے، اپنے جسم کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اپنے مال میں خیانت کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں میں خیانت کر رہا ہے، کسی عہدے پہ ہے اپنے عہدے کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، کسی ایک منصب میں ہے اپنی رعایت کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، جس قدر وہ خیانت کر رہا ہے، یہ خیانت کرنے والا شخص اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ خیانت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جتنا انسان کے پاس یہ طاقت اور چیزیں دی گئی ہیں، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس کا جسم اس کے پاس امانت ہے۔ اگر جسم کے ایک ایک اعضاء کے ساتھ یہ خیانت کرے گا تو یہ جسم کا اعضاء بھی اس کے خلاف بولے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ یہ خیانت کرے۔ تو یہاں سے جو پتہ چلتا ہے وہ بات سمجھنے کے قابل ہے، وہ یہی ہے کہ خیانت کرنے والا شخص اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، پسند ہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں اور اپنی ماضی زندگی میں اگر ہم ایک نظر ڈالیں ہم نے کہاں کہاں خیانت کی ہے، اور اس خیانت کی ہمیں کہیں سزا ضرور ملی ہے کہ اللہ رب العالمین ناپسند فرماتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتی ہیں وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے، وہ کیسے درست ہو سکتی ہے، وہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے کیا کہا، قوم کے لوگوں آپ نے خیانت کی ہے، تبھی تو آسمان سے آ گئی ہے، آگ نے جلایا نہیں ہے۔
اب ایسا کریں، اب کیسے پتہ چلے گا کس نے خیانت کی ہے؟ یہاں بڑے مشکل کام ہے اور بڑا مشکل مرحلہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور تو تھا ہی نہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ کس بندے نے خیانت کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام آیا، یوشع بن نون علیہ السلام اب ایسا کرے، اپنی قوم کے جتنے لوگ ہیں ان سب کے سرداروں کے ساتھ آپ مصافحہ کرے، انہیں کہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرے، اور جس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا سمجھ لینا اس قوم کے لوگوں نے آپ کے اس مال کے اندر خیانت کی ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے قوم کے سرداروں سے کہا، ہر ایک قبیلے کا جو سردار ہے وہ آئے اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، مصافحہ کرے۔ مصافحہ کر رہے ہیں سارے قوم کے لوگوں کے سردار، مصافحہ کر رہے ہیں، مصافحہ کرتے کرتے ایک قوم کے ایک قبیلے کا سردار کا ہاتھ یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ کہا کہ آپ کے قبیلے کے لوگوں نے خیانت کی ہے، آپ ایسا کریں آپ کے قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے آ کے میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملے اور بیعت کرے اور مصافحہ کرے، پتہ چل جائے گا کس نے خیانت کی ہے۔ اس شخص کے قوم کے لوگ سارے کے سارے مصافحہ کرنے آئے ہیں، اب مصافحہ کر رہی ہیں، اتنے میں 2 سے 3 حدیث کے اندر آتا ہے 2 سے 3 لوگوں کے ہاتھ یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے مال غنیمت کے اندر خیانت کی ہے، اب ایسا کریں جو کچھ مال آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کے لے آئے اور یہاں رکھیں، آسمان سے آ گئی اس کو جلا کے چلی جائے گی۔ اب جن کا ہاتھ چپے گیا وہ تو عیاں ہو گئے کہ انہوں نے خیانت کی ہے، وہ گئے جہاں انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، گائے کے سر کے برابر انہوں نے سونے کا ایک ڈیل چھپا کے رکھا ہوا تھا، وہ گائے کے سر کے برابر سونا لے کے آئے اور آ کے اس چٹیل میدان کے اندر جہاں اور مال غنیمت کا سامان رکھا ہوا تھا جیسے ہی رکھا آسمان سے آ گئی، سارے مال غنیمت کو جلا کے چلے گئے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ یہاں اللہ رب العالمین نے ہمارے جہاد کو اور ہماری مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ اب یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کے ارض مقدس فلسطین کی زمین کے اوپر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد یہاں زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں وقت گزار رہے ہیں، اور یوشع بن نون علیہ السلام تورات کے مطابق وقت کے نبی بن کے تورات کے مطابق اپنی قوم کی حکمرانی کر رہے ہیں اور تورات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یوشع بن نون علیہ السلام فوت ہو گئے۔ جیسے ہی فوت ہوئے آپ کی عمر 127 سال آپ کی عمر تھی، آپ فوت ہو گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ 27 سال تک زندہ رہے۔ پتہ چلتا ہے جب آپ کو نبوت ملی، آپ کو یہ نبوت کا منصب ملا، آپ کی عمر 100 سال تھی۔ اس کے بعد آپ 27 سال تک بنی اسرائیل کی قوم کی حکمرانی کرتے رہے اور ان کی رہنمائی تورات کے ذریعے کرتے رہے، اور 127 سال کی عمر پا کے وہ فوت ہو گئے، اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ یہ ارض مقدس فلسطین کی یہ سرزمین اور یہ مسلمانوں کے بنی اسرائیل کے قبضے میں رہی۔ اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا بیت المقدس فتح ہو جائے گا، اس کے بعد پھر بیت المقدس کیسے فتح ہوا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر پھر بیت المقدس کو فتح کیا گیا، جن کے سپہ سالار 5000 فوج پر یہ لشکر مشتمل تھا، جس کی سپہ سالاری کرنے والے سیدنا عبادہ بن ابی جراح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت المقدس کو پھر فتح کیا، فتح کرنے کے بعد پھر معاہدہ کیا، ایک لمبی پوری داستان ہے۔ فتح کرنے کے بعد پھر وہاں جو معاہدہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ، یہ عیسائی و نصرانہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا یہی ہوا تھا۔ جو اصل مین بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے، معاہدہ یہ ہوا یہاں عیسائی اور نصرانہ یہاں رہ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو مسلمان ہو جائیں، اگر اپنے دین پہ قائم رہتے ہیں تو آپ ارض مقدس میں رہ سکتے ہیں، لیکن یہودی فلسطین کے اندر ارض مقدس میں نہیں رہ سکتے۔ یہ معاہدہ اس ٹائم ہوا تھا
جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدہ کیا تھا نصرانہ تو رہ سکتے ہیں لیکن یہودی ارض مقدس کے اندر نہیں رہ سکتے، ان کو نکال دیا جائے، ایسے ہوا، نکال دیا ارض مقدس سے۔ پھر ہوا کیا، 1948 میں عیسوی میں پھر چند ایک ممالک نے مل کے، چند ایک ممالک نے سازش کر کے یہودیوں کو فلسطین کا کچھ حصہ دے دیا، ایک کچھ حصہ ان کے حوالے کر دیا، جہاں کے اوپر آج بھی وہ قابض ہے، وہ رہ رہی ہیں، جہاں سے وہ بڑھتے ہوئے اور چلتے ہوئے آگے چل رہی ہیں اور مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم کر رہی ہے۔ یہ اس ٹائم کے، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، 762 سال تک مسلمانوں کے پاس یہ قبضہ رہا۔ پھر 1948 میں یہ یہودیوں کے پاس کچھ حصہ آیا، آج وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہوگا، ساری زمین کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہاں پہ یہود و نصارہ کی حکمرانی ہوگی اور یہ سارا کا سارا فتنہ برپا ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فتنہ برپا ہوگا، ساری کی ساری زمین فتنے سے بھر جائے گی، اتنا فتنہ ہوگا، سوائے دین اسلام جو بچے گا وہ مدینہ اور مکہ کے اندر دین اسلام ہوگا، باقی پوری روح زمین کے اوپر فتنہ ہی فتنہ ہوگا اور زمین فتنے سے بھر جائے گی۔ پھر امام مہدی آئیں گے علیہ السلام، پھر زمین کے اوپر اس فتنے کو ختم کریں گے، آگے حکمرانی کریں گے۔ ایک لمبی پوری داستان ہے اور یہ تاریخ ہے پوری، وقت ساتھ نہیں دیتا، پھر موقع ملا تو آگے بتائیں گے امام مہدی علیہ السلام وہ کیسے آئیں گے، کہاں آئیں گے، کیسے حکمرانی کریں گے اور فتنے کو ختم کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔